احمد بن حسن سے رخصت ہو کر طاہر نے زید کی بستی کا رخ کیا۔ زید بستی سے باہر درختوں کے سائے میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد بستی کے چند بچے جمع تھے۔ ایک گھوڑا درخت سے بندھا ہوا تھا اور زید جنگ کے تمام ضروری اور غیر ضروری سامان سے لیس تھا۔ اس کا فربا جسم تنگ زرہ میں بہت بری طرح کسا ہوا تھا اور خون کے دباؤ کی وجہ سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو مصروف رکھنے کے لیے نیزہ اور ڈھال کافی تھے۔ پیٹھ پر اس نے 2 ترکش باندھ رکھے تھے۔ کمر میں ایک تلوار اور 2 خنجر لٹک رہے تھے۔ کمان کمند اور خوراک کا تھیلا اس نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ زید نے طاہر کو دیکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، آپ نے بہت انتظار کروایا۔ لوگ آپ کا انتظار کر کے اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ طاہر نے کہا، اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ زید گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لڑکے سے مخاطب ہوا، ابراہیم، تمہارا باپ میرا سب سے زیادہ مذاق اڑاتا تھا۔ جاؤ اسے کہو میں طاہر کے ساتھ بغداد جا رہا ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو آ کر دیکھ لے۔ اور سلمان، تم بھی اپنی دادی سے کہو، وہ بھی آج صبح کہہ رہی تھی کہ میں بیوقوف ہوں، مجھے بغداد کون لے کر جائے گا؟ یہ کہہ کر وہ طاہر کی طرف متوجہ ہوا، اصل میں ان لوگوں کا بھی قصور نہیں، میں کئی مرتبہ بغداد جاتے جاتے رہ گیا ہوں۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا، اب چلو، دھوپ تیز ہو رہی ہے، جب تم بغداد پہنچ کر بستی والوں کو خط لکھو گے تو انہیں یقین ہو جائے گا۔ طاہر اور زید نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی۔ بستی سے کچھ دور جا کر طاہر نے مڑ کر دیکھا، زید کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے کہا، یہ تمہاری زرہ تنگ ہے؟ زید نے جواب دیا، زرہ تنگ نہیں، میں کچھ زیادہ موٹا ہو گیا ہوں۔ یہ زرہ میں نے 2 سال کا بغداد جانے کے ارادے سے 30 بکریوں کے عوض خریدی تھی۔ طاہر نے کہا، یہ تمہیں زیادہ تکلیف تو نہیں دے رہی؟ زید نے اپنا چہرہ شگفتہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، میرا جسم اتنا نازک نہیں۔ لیکن 2-3 کوس چلنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، طاہر، میرے جسم پر چیونٹیاں سی رینگ رہی ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، اتنی جلدی تھک گئے؟ چلو آگے جا کر تھوڑی دیر سستا لیں گے۔ طاہر، زید نے تھوڑی دیر بعد کہا، میرا جسم گھٹ رہا ہے۔ طاہر نے حد نگاہ پر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلو اس نخلستان میں اتریں گے، وہاں پانی بھی ہے، دوپہر وہیں گزاریں گے۔ زید کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے تیسری بار گھوڑا روکا اور چلا کر کہا، طاہر ٹھہرو، میں قریب المرگ ہوں۔ اور وہ طاہر کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے سے کود کر تپتی ہوئی ریت پر بیٹھ گیا۔ طاہر نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو کہتے تھے تمہارا جسم اتنا نازک نہیں۔ زید نے دانت پیس پیس کر زرہ کو اتارنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ نہیں اترتی، خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہزاروں بچھو مجھے ڈنگ مار رہے ہیں۔ طاہر نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے اس کی زرہ اتاری۔ زید نے کہا، خدا تمہیں جزا دے، مجھے امید نہ تھی کہ یہ اترے گی۔ آج صبح 3 آدمیوں نے اسے بڑی مشکل سے میرے جسم پر کسا تھا۔ طاہر نے کہا، زرہ اچھی ہے لیکن تمہیں ذرا تنگ ہے۔ زید نے کہا، ذرا تنگ ہے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک بیوقوف ہاتھی نے چوہے کے پنجرے میں گھسنے کی کوشش کی ہے؟ طاہر نے کہا، اچھا اسے اٹھا لو، میں بغداد پہنچ کر تمہیں بہت اچھی زرہ لے دوں گا، یہ کسی اور کو دے دینا۔